السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں اولا مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العزت اس عظیم کام کے لیے میری رہنمائی اور مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، فی زمانہ سوشل میڈیا نے انسان کو گھیر رکھا ہے، اور بدقسمتی سے اس پر ایسا مواد آ چکا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ مواد بھیجنے والا، لوڈ کرنے والا نہ صرف وہ گناہ گار ہوتا ہے بلکہ ہر کوئی دیکھنے والا بھی گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دور کے شر سے ہمیں بچائے، اور بڑے افسوس سے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ہمارے ہاں نوجوان بچے اور بچیاں، خواتین صرف اور صرف ریٹنگ کے چکر میں اپنی عریاں تصویر، اپنے جسم کی نمائش، اور شاید آج ان کو یہ اس بارے میں علم نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن ایک صدقہ، جیسے کہتے ہیں نا، ایک صدقہ جاریہ، اور یہ گناہ جاریہ ان کا یہ جو چل رہا ہے، اور قیامت کے دن جب ان کے سامنے آئے گا، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حیران کن بات اور تعجب بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے فحش حرکات پر ویوز دیکھو تو ہزاروں کی تعداد میں، اور کوئی دینی پروگرام، کوئی تبلیغی اصلاحی پروگرام، کوئی بات، اس پر اگر ویوز دیکھو تو دسیوں یا زیادہ سے زیادہ سینکڑوں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو دوسروں تک پھیلائیں، ہو سکتا ہے کوئی عمل کرنے والا بن جائے اور ہمیں اس کا ثواب ہمارے حصے میں بھی آ جائے گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق، سچ اور صحیح بات کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ درس قرآن میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر مشتمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات، یعنی یہ جو 6 آیات اگلی آ رہی ہیں، یہ قرآن کا عظیم ترین مقامات میں سے ہیں۔ جس رات آپ پر جس دن یا جس رات یہ آیات آپ پر نازل ہوئیں، آپ پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، بیٹھے، لیٹے، روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رکت طاری رہی، اور پھر آپ نے بہت طویل سجدہ کیا اور اس میں گریہ زاری، آنسو بہاتے رہے، آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ پھر کچھ دیر لیٹے، لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ برقرار رہی، یہاں تک کہ صبح کی
صبح صادق ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے آپ کو اطلاع دی، اور آپ کو اس کیفیت میں دیکھا تو اس کے لیے توجہ سے جب دیکھا تو حیران ہوئے، اور جو ہے وجہ دریافت فرمائی. تو آپ نے فرمایا اے بلال، میں کیوں نہ روؤں کہ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں. پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی. یعنی یہ جو آیت ہے نا، یہ گریہ اور رکت کی وہ کیفیت شکر کے جذبہ کے تحت سی، خوف نہیں، شکر کی، یعنی اتنی یہ عظمت والی آیت ہے، شکر کی سی کیفیت کی آپ کے اوپر. ان فی خلق السماوات، بے شک فی خلق السماوات والارض، تخلیق میں زمین و آسمان، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل، اور دن کے آنے جانے میں، دن کے الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسی عظمت والی بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ذرا غور تو کرو کہ یہ جو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے جسے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، اگر کوئی عقل مند انسان زمین و آسمان کی تخلیق، سورج، چاند اور اس کے منظم اور متواتر گردشیں، فضاؤں میں سیاروں کا ایک مربوط نظام کے تحت گردش کرنا، سارے نظام کے انضباط میں لمحہ بھر کا کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ بہت ہی عظیم قدرت والے اور با اختیار مالک کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے، جو اس سارے نظام کو اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنے دیتا. اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندہ نظام جس میں ذرا بھی خلل واقع نہیں ہے، زمین و آسمان کے اندر موجود مخلوقات، اجناس، پہاڑ اور سمندر کی بدائش، ہواؤں اور موسموں میں تغیر و تبدل، اللہ رب العالمین کی حکمت اور کاریگری کے نمونے ہیں. اس سارے نظام کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی تو ہے نا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. جب انسان کائنات کی تخلیق اور اس کے اسرار و رموز پر غور کرے تو اسے اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. اصل عقل مند اور کامیاب انسان تو وہی ہے جو اس سارے کارخانے قدرت کے مالک کو پہچان لے اور اس کی فرما برداری اختیار کر لے، اپنی جبیں اس کے آگے جھکا دے اور اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، اپنی نافرمانیوں سے بچائے، اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلائے. آمین یا رب العالمین.